قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان ترکی اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر راضی ہوئے۔ جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا ہے۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف شریک ہوئے۔ دونوں ممالک کا پائیدار امن کے لیے میکانزم قائم کرنے پر اتفاق۔ مذاکرات میں پاکستان نے فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا۔ دونوں ممالک آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس منعقد کریں گے۔ جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا۔ امید ہے پیش رفت خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ استنبول میں 25 اکتوبر کو دوبارہ بات چیت ہوگی۔ ترکی اور قطر کے کردار کو سراہتے ہیں اور دونوں برادر ممالک بہت مشکور ہیں۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ پاکستان کو افغان سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، TTP اور BLA کے خلاف ٹھوس کارروائی ضروری ہے۔ افغان حکام کی درخواست پر عارضی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم سے ملائیشیا نام منصب انور ابراہیم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے پاک افغان سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا۔ علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو۔ ملائیشین وزیر اعظم کی کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا حالیہ دورہ کوالالمپور میں پرخلوص مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ کہا، دو طرفہ معاہدوں سے باہمی تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ ٹرمپ پالیسیز نامنظور۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں نو کنگز کے نام سے ریلیاں۔ واشنگٹن اور نیو یارک میں بڑا احتجاج۔ شکاگو، لاس اینجلس اور ورجینیا میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ شرکاء کے صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگز کے نعرے۔ جرمنی اور لندن میں امریکی سفارت خانوں کے باہر بھی احتجاج کیا گیا۔ امریکی فوج نے منشیات فروشوں کی دو آبدوز تباہ کر دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سب میرینز وینزویلا سے روانہ ہوئی تھی۔ واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ پکڑے گئے ملزمان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، جہاں ان کے خلاف مقدمہ چلے گا۔ IMF ورلڈ بینک سے مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے۔ امریکی اور بین الاقوامی اداروں سے بات چیت حوصلہ افزا رہی۔ امریکی کمپنیز پاکستان کے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ IMF سے سٹاف لیول مذاکرات میں اقتصادی اصلاحات پر 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سرمایہ کاری سے پاکستان میں ترقی کے مواقع بڑھیں گے۔ پاکستان اقتصادی بحالی کے درست راستے پر ہے۔ ملاقاتوں میں مصر اور دیگر ممالک نے پاکستان کی اقتصادی پالیسیز کی تعریف کی۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ وزیر خزانہ کی IFC مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوپ سے ملاقات۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی حالیہ تنظیم نو میں پاکستان کو علاقائی مرکز کا درجہ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ ریکارڈنگ منصوبے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ترکی کے وزیر خزانہ سے بھی ملاقات۔ فریقین کا دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان میں جاری اصلاحاتی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ ICC کے بے بنیاد الزامات پاکستان نے مسترد کر دیے۔ ICC نے افغان کھلاڑیوں کی ہلاکت کے دعوے کی کوئی آزادانہ تصدیق نہیں کی۔ ICC نے متنازع الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سوشل میڈیا پر پیغام میں کہنا ہے کہ ICC، جیشا اور افغان بورڈ کے بیانات ایک منظم مہم کا حصہ ہیں۔ موجودہ قیادت میں ICC کی غیر جانبداری پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کھیل کو سیاست سے آلودہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ICC اپنی غیر جانبداری اور شفافیت فوری بحال کرے۔ ICC کسی ملک کے دباؤ میں نہ آئے۔ عالمی ریگولیٹر کو جانبداری کا تاثر نہیں دینا چاہیے۔ 17 اکتوبر کی رات پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق مؤثر کارروائیوں میں گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد خارجی جہنم واصل۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں سے خوارج کے اہم سرگنا بھی شامل۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ یہ خارجی گروپ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے۔ 17 اکتوبر کو شمالی وزیرستان میں بھی اسی گروپ نے بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا۔ حملے میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوئے۔ خارجی گل بہادر گروپ پر اسٹرائکس میں اہم سرگنوں میں سے خارجی فرمان اور فلکر عامہ ہلاک، خوارج صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخل، وقریب اور قسمت اللہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ تو 17 اکتوبر کی رات پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق مؤثر کارروائیوں میں گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد خارجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں میں خوارج کے اہم سرگنا بھی شامل ہیں۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ یہ خارجی گروپ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے۔
न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं, छोटी सी भी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। आइंदा कशीदगी खित्ते और उसके बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsus, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, जबर और मजालिम का भी खात्मा होना चाहिए। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे और हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे? India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir. The world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement based upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland. पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामजन हैं। जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इक़्तिदार संभाला तो मुल्क को शदीद मुआशी बहरान और दिवालिया का सामना था। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल चैलेंजेस थे। IMF का प्रोग्राम हमें लेना पड़ा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को निकाला और आज हमारी मईशत के जो इशारे हैं बहुत बेहतर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और उनकी पूरी टीम की शबाना रोज़ मेहनत, ख़ास तौर पर ये जो सैलाब आया इसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं समझता हूँ कि इस सूबे में मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी मेहनत कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट का जाल बचाया जा रहा है, इसी तरह हेल्थ में, एजुकेशन में और दूसरे कम्युनिकेशन, सड़क का जाल बचाया जा रहा है। 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और
فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم، یہ 24 کروڑ عوام کی دعائیں اور افواج پاکستان نے مل کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ہم نے سب نے مل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ یہ جنگ بند کروانا یہ بہت بڑی قومی اور خدمت ہے، یہ اس کو آپ بند کروائیں۔ انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی، پر واشنگٹن میں ہماری بات ہوئی کہ میں اس کو بند کرانے میں مصروف ہوں اور انشاءاللہ بند کراؤں گا۔ آج الحمدللہ جنگ بند ہو چکی ہے۔ محکمہ زراعت نے پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ رقبہ مقرر کیا، لیکن سیلاب زدہ مواضعات کی کئی بستیاں تاحال سیلابی پانی کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ بستیوں میں گندم کی بوائی کرنا بھی کاشتکاروں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ جبکہ ملتان ڈویژن میں 17,76,000 ایکڑ رقبہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن حالیہ سیلاب کے باعث خانیوال، لودھراں، وہاڑی اور ملتان کے 166 مواضعات شدید متاثر ہوئے ہیں اور اسی لیے ملتان کی بیشتر بستیوں میں تاحال سیلابی پانی جمع ہے، جس سے گندم کی کاشت کے حوالے سے کاشتکاروں کو مسائل درپیش ہیں۔ وہی ہونی ہے، پانی ابھی کھڑا ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، پیسے بھی شارٹ ہو رہے ہیں، اس صورت میں ہم کیا کریں، یہی پریشانی ہے ہماری۔ گورنمنٹ سروے کیتا ہے، کوئی پیسہ نہیں دیتا کسی بندے نو بھی، ہر بندہ تنگ ہے، پریشان ہے، نہ کھاد دے پیسے ہیں، نہ حلہ دی واہ دے پیسے ہیں۔ محکمہ زراعت کے حکام کا موقف ہے کہ موجودہ صورتحال میں متاثرہ مواضعات میں سیلاب کے اثرات ضرور ہیں اور تاحال کئی بستیوں میں پانی جمع ہونے سے بوائی کے حوالے سے مسائل آ رہے ہیں، تاہم کاشتکاروں کی محنت سے گندم کی کاشت کا مطلوبہ ہدف ضرور پورا کر لیں گے۔ پانی اب کئی بہت کم جگہ پہ کھڑا ہے جہاں ڈپریشنز ہیں، وہ یہ اتنا نہیں ہے کہ ہمارے ٹارگٹ کو افیکٹ کر سکے، اور اس میں تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی کسان کو، اس لیے کہ فلڈ والے ایریے میں ہو سکتا ہے زمین کی وہ وہاں جہاں سے پانی چلا ہے اور وہ تھوڑا کم، بہت تھوڑا ایریا ہے۔ گندم کی کاشت شروع ہونے کے باعث کھادوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے کاشتکاروں کی مشکلات بھی مزید بڑھ گئی ہیں۔ ایک جانب تو سیلاب زدہ علاقوں میں کاشتکاروں کی معاشی مشکلات برقرار ہیں، تو دوسری جانب گندم کی اگیتی کاشت کے حوالے سے بھی مسائل درپیش ہیں، جس سے کاشت کا مطلوبہ ہدف پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرامین محمد رفیق کے ساتھ نعمان خان بابر، دنیا نیوز، ملتان۔